تعالیٰ نے دین ہم کو اپنے انعامات دینے کے لیے دیا کہ دین لے لو اور دین کے ساتھ ساتھ اللہ کے انعامات بھی لے لو۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین بھی دینا ہے، نعمتوں کا اتمام بھی کرنا ہے، نعمتیں دینی ہے۔ تو دین اللہ کی نعمتوں کے دین پر چلنے سے آدمی اللہ کی نعمتوں کا حقدار بنتا ہے۔ سب سے پہلے مغفرت ملتی ہے کہ اللہ معاف کر دیتے ہیں دین پر چلنے کی وجہ سے۔ مغفرت کے بعد پھر رحمت ہوتی ہے، پھر رحمت کی وجہ سے سارے انعامات ملتے ہیں۔ جنت بھی رحمت کی وجہ سے ملتی ہے۔ ہاں، گناہ کی وجہ سے جنت نہیں ملتی۔ گناہ معاف ہو گئے، گناہ معاف ہو گئے تو اب رحمت کی ضرورت ہے۔ معافی تو ہو گئی تو پھر رحمت بھی کرتے ہیں۔ دعاؤں میں ایسا ہی مانگا گیا، رب اغفر ورحم، کہ اللہ معاف بھی کر دے، رحم بھی کر دے۔ مغفرت بھی ملتی ہے، رحمت بھی ملتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ دین کی وجہ سے جب تک زندہ ہے دین پر رہے، دین کا کام کرے تو یہ انعامات ملیں گے، اور اگر دین مر گیا دین کا کام کرتے کرتے اللہ کے راستے میں تو بڑے انعامات کے دروازے کھلے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اگر تم اللہ کے راستے میں مارے گئے یا اللہ کے راستے میں اپنے موت سے مر گئے، دونوں صورتوں میں اللہ کی طرف سے مغفرت ہو جائے گی پہلے، اور رحمتیں ہو جائے گی۔ اور یہ مغفرت رحمت دنیا کا سارا سامان کوئی جمع کرے اس سے یہ بہتر ہے کہ اللہ کے راستے میں کام کرتے کرتے زندگی گزر گئی اور موت بھی اللہ کے راستے میں آ گئی۔ ہاں، کیا بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ اس لیے کام جو ہے وہ آخر تک کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید میں کرنا ہے، اور مانگنا بھی ہے۔ اللہ سے خوب مانگے، اللہ مانگنے والوں سے خوش، نہ مانگنے والوں سے نہ خوش۔ مانگنے والوں سے خوش، رات میں بھی مانگو، دن میں بھی مانگو، ہاں، سفر میں بھی مانگو، حضر میں بھی مانگو۔ مانگو کہ اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، باقی سب مخلوق محتاج ہے، مانگنے والی ہے۔ اس لیے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے کہ مجھ سے مانگو، دعا میں قبول کروں گا۔ تو دعا جو ہے وہ صرف ہماری حاجت نہیں ہے، بلکہ دعا ہماری حاجت بھی ہے، اور دعا اللہ کی عبادت بھی ہے۔ غیر خدا سے دعا نہیں مانگ سکتے، ہاں، اللہ ہی سے دعا مانگی جاتی ہے۔ اس لیے دعا عبادت بھی ہے، دعا ہماری حاجت بھی ہے۔ دعا مانگنے سے حاجتیں بھی پوری ہوگی، اور عبادت ہونے کی وجہ سے دعا مانگنے کا ثواب بھی ملے گا۔ یہ اللہ کی دین ہے، یہ دین ہے اللہ تعالیٰ کی کہ دعا مانگنے سے دعا مانگنے کا ثواب ملے گا، کیونکہ دعا عبادت ہے، اور دعا مانگنے سے مرادیں پوری ہوگی۔ جو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں دعا قبول کروں گا، اس لیے دعا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ابتدا یہیں سے ہوئی ہے، دعا سے ہی۔ آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، اب کیا کرے؟ بھول ہو گئی، ربنا ظلمنا انفسنا، بھول ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا سکھائی۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ ایسی ایسی دعا مانگو، ایسی عرضی لکھو، پھر ہم دیکھ لیں گے۔ بھول ہو گئی تو دعا بھی اس بھول کی معافی کے لیے اللہ نے سکھائی۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ آدم نے کچھ کلمات اللہ تعالیٰ سے سیکھ لیے دعا کے،
اور پھر توبہ قبول ہو گئی. تو دعا اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں، دعا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. دعا صرف ہماری حاجت نہیں ہے، بلکہ دعا حاجت بھی ہے، عبادت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، مشکلات کا حل ہے. مشکلات کا حل ہے. اس لیے دعائیں سیکھنی ہیں، دعائیں مانگنی ہے. یہ نہیں کہ مجمع میں ہیں تو دعا مانگے، نہیں، مجمع میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ تو دعاؤں کا ماحول بنانے کے لیے، دعائیں سکھانے کے لیے ماحول مانگی جاتی ہے. جب مجمع نہ ہو، اکیلے ہو تو مانگو، اور اکیلے میں خوب مانگو. اللہ سے مانگو. اللہ سے مانگنے والا گویا اس کو اللہ سے تعلق ہے، اس کو تعلق کی دلیل ہے، تعلق کی نشانی ہے. جتنا اللہ سے تعلق ہوگا اتنا اللہ سے زیادہ مانگے گا. جتنا تعلق ہوا اور غافل ہوگا، جاہل ہوگا تو نہیں مانگے گا. اس لیے جہالت بھی دور کرنی ہے، غفلت بھی دور کرنی ہے تبلیغ کے ذریعے سے، علم و ذکر اسی وجہ سے کہ علم سے جہالت دور ہو جاوے، ذکر سے غفلت دور ہو جاوے، بندہ سیدھا اللہ کا بندہ بن جاوے. ہاں، پھر اللہ کی بات مانے اور اللہ سے اپنی حاجت مانگے، اللہ کی بات مانے اور اللہ سے اپنی حاجت مانگے. ہاں، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ سبق ہے کہ اللہ تیری ہی عبادت کریں گے، تجھے سے مانگا کریں گے، تجھے سے مدد طلب کیا کریں گے. تو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے بندے بنو، اللہ سے مانگو. بس یہ آسان پروگرام، آسان پروگرام کہ اللہ کے بندے بنو اور اللہ سے مانگو. اللہ سب کچھ دینے والا ہے، سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. سارے لوگ محتاج ہیں. اللہ نے کہا تم سب فقیر ہو. یہاں کا تاجر، یہاں کا حاکم، یہاں کا زمیندار، فرمایا تم سب فقیر ہو. اللہ اکیلا غنی ہے، باقی سب حاجت مند ہے. جب حاجت مند ہوئے، اللہ نے حاجت مند پیدا کیے تو پھر اللہ اپنے کرم سے ان کے حاجتوں کو پوری کرے گا. اس لیے مانگنے کا حکم دیا ہے، قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور دعا کو اللہ کا انعام قرار دیا ہے. جو دعائیں مانگی جاتی ہے وہ آسمانوں پر جاتی ہے. جب آسمانوں پر جاتی ہے تو دعاؤں کا اکرام ہوتا ہے. حدیثوں میں کہ دعا کا اکرام ہوتا ہے کہ بندوں کی عرضیاں آئی ہے، بندوں کی درخواستیں آئی ہے، تو یہ نہیں کہ ہاں دیکھیں گے کہ نہیں، ان دعاؤں کا اکرام کیا جاتا ہے. اس لیے دعا مانگا کرے. کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، یہ کبھی مت سوچنا. کیوں کہ قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، پھر کیسے کہہ کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی؟ یہ جہالت ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. کیسے کہہ دیا؟ اللہ کہے کہ تم دعا مانگو میں قبول کروں گا. اس لیے جہالت آدمی کو محروم کرتی ہے کہ دعا مقبول بھی ہوتی ہے اور دعا محفوظ بھی ہوتی ہے. دونوں باتیں ہوتی ہیں، مقبول بھی ہوتی ہے، محفوظ بھی ہوتی ہے. جب مقبول ہوتی ہے تو اسے مراد اس کو دے دی جاتی ہے، چلو یہ تمہاری مراد مقبول ہو گئی. اور مراد نہیں آئی تو وہ محفوظ ہے، وہاں اس کو ردی میں نہیں ڈالا ہے. ایسے کوئی عرضی ناقابل ہوتے تو ردی میں ڈال دو، یہ نہیں، ردی میں نہیں ڈالی جائے گی. وہ دعا محفوظ رہے گی. محفوظ کیوں رکھی ہے؟ محفوظ اس لیے رکھی ہے کہ ابھی اس کے دینے کا موقع نہیں ہے. اللہ حکیم ہے، حکمت والے ہیں، حکمت سے دیتے ہیں کہ ابھی دینا ہے یا بعد میں دینا ہے. کبھی کوئی چیز دیر سے دینی ہے، دیر سے دینی ہے تو ابھی نہیں دیتے، اور بندہ مانگتا رہتا ہے. اور اللہ کو اس کا مانگنا پسند ہے کہ مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا پسند ہے، تو اس کو مانگنے پر لگا رہنا دیتے. کیوں کہ اس
کی دعا مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے اس کو مانگتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں ایک مدت تک، پھر اب اس کی پھر وہ چیز دیتے ہیں کہ اس کی دعا مانگنے کے بعد اللہ کو پسند آتی ہے۔ ہاں، تو میں نے کہا دعا رد نہیں ہوتی، وہ مقبول ہوتی ہے، وہ محفوظ ہوتی ہے۔ کبھی دنیا میں دیر سے دیتے ہیں، بعض مرتبہ دنیا میں دیتے ہی نہیں، مانگ مانگ کر کے وہ دنیا سے چلا گیا، تو اب اس کو آخرت میں دیں گے کہ میں نے دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا اور تم نے میری بات پر عمل کر کے دعا مانگی تھی کہ ہاں یہ لو، یہ لو۔ اب جو دیں گے وہ ہمیشہ کے لیے دیں گے، جو دیں گے اس کی دعا پر وہ ہمیشہ کے لیے دیں گے۔ تو بندہ یہ سوچے گا کہ میری ساری دعائیں یہاں قبول ہوتی تو اچھا ہوتا، یہ مجھ کو ہمیشہ کے لیے ملی۔ یہ باتیں سمجھائی گئی ہے۔ ہاں، اس لیے دعاؤں کے بارے میں ہمارا ذہن ہلکا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دعا تو بڑی چیز ہے، دعا بڑی چیز ہے، دعا تو عبادت کا مغز ہے، اصل عبادت ہے دعا۔ اس لیے دعائیں مانگیں، دعائیں سیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لائن کی دعائیں ہم کو سکھائی ہے۔ دنیا آخرت کی کوئی حاجت ایسی نہیں ہے کہ جس کا آدمی کو ضرورت ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ علماء نے دعاؤں کی بڑی بڑی کتابیں جمع کی ہے، بڑی بڑی کتابیں دعاؤں سے بھری ہوئی ہے۔ ہاں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، صحابہ نے اس کو یاد کیا ہے، یاد کر کے اس کو پہنچایا ہے، پھیلایا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں وہ آئی ہیں، بعض لوگوں نے دعائیں جمع کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس طرح حدیثیں جمع کی ہے دین کی، ایسے دعائیں جمع کی ہے تاکہ امت کو وہ پہنچتی رہے۔ پھر دعاؤں کو کھول کر سمجھایا کہ یہ دعا اس کام کی، یہ دعا اس کام کی، لیکن چونکہ ہم دین سیکھتے نہیں ہیں، یہ بڑی آفت ہے۔ دین نہ سیکھنا یہ بڑا دکھ ہے کہ بڑی خیر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو سمجھتے کہ ہم تو ہے مسلمان، تو مسلمان ہونے سے کیا ہو گیا؟ اسلام اپنی تمام ضروری چیزوں کے ساتھ اسلام، یہ نہیں کہ نام کا مسلمان ہو گئے، نام کے مسلمان ہو گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے ایمان بھی ہوگا، عبادت بھی ہوگی، علم و ذکر بھی ہوگا۔ علم و ذکر میں دعائیں آ جاتی ہیں کہ دعاؤں کا علم ہو، دعاؤں کی خبر ہو، اور پھر اللہ سے مانگنے کا عادی بنے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ دعا مانگا کرے، دعا میں جی نہیں لگتا کہ نہ جی لگے تو بھی کرو، پھر جی لگ جائے گا، پھر دل لگ جائے گا۔ چھوڑ دینا تو علاج نہیں ہے کہ جی نہیں لگتا تو چھوڑ دیا، تو چھوڑنا تھوڑا علاج ہے، وہ تو پابند ہونے سے علاج ہو جاتا ہے۔ تو دعا بڑی چیز ہے، دعاؤں کا اکرام ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اجتماعی جو دعائیں یہاں مانگی جاتی ہیں وہ تو انفرادی طور پر دعا سیکھنے کے لیے ہے کہ جس طرح اجتماع میں مانگتے ہو بعد میں بھی مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا سے بلائیں دور ہوتی ہے۔ بلا آسمان سے آتی ہے اور دعا یہاں سے جاتی ہے، تو وہ دعائیں جو ہے وہ بلا کو آگے بڑھنے نہیں دیتی، ہاں نیچے زمین پر آنے نہیں دیتی۔ بلائیں آ رہی ہے کیوں کہ دعا نہیں مانگی جا رہی ہے۔ کہ دعا مانگو، مختلف اوقات کی دعائیں سکھائی ہے۔ نبیوں کے پاس بڑی طاقت وہ ان کی دعا کی طاقت ہوتی ہے، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوتے، کوئی مال نہیں ہوتا، کوئی دوسری طاقت ان کے پاس نہیں ہوتی، وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں اور ان کو اللہ دعا کی طاقت دیتے۔ اس لیے نبیوں نے اپنی دعاؤں سے بڑے بڑے کام کرائے، بڑے بڑے کام جو نہیں ہو سکتے ہیں وہ کرائے۔ صالح علیہ السلام نے دعا مانگی تو پتھر کی
شیطان میں سے اونٹنے پیدا ہو گئے. لوگ مانتے تھے کہ تم اپنی نشانی بتاؤ, نبی ہو. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو 90 سال کی عمر میں اولاد ملی. زکریا علیہ السلام کو اولاد ملی, بالکل بوڑھاپا ہو گیا, کھال لٹک گئی, بال سفید ہو گئی, بیوی پہلے سے راون نمبر 5 ہے, پہلے سے. آپ دعا مانگی کہ میرے بعد دین کا کام کرنے کے لیے کوئی وارث نہیں ہے, اللہ مجھے دین کا کام کرنے کا کوئی وارث ہے. اللہ نے فرمایا ہم آپ کو بیٹا دیں گے. انہوں نے کہا بیٹا کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے, اور میری بیوی تو پہلے سے ہی لاول نمبر 5 ہے, کیسے ہوگا؟ اور میں نے سے تم کو پیدا کیا ہے, تمہارے لیے اولاد پیدا کرے گی. یہ تم کو پیدا کیا اپنے قدرت سے, تمہارے لیے اولاد پیدا کر. تو بڑھاپے میں بال ہونے کی حالت میں دعا سے اولاد پیدا ہوئی. ناممکن چیز دعا سے ممکن بن جاتی ہے. اس لیے قرآن کریم میں دعاؤں کا ذکر ہے, نبیوں کی دعاؤں کا ذکر ہے کہ نبیوں نے دعائیں مانگی. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو فرعون کی حکومت ڈوب گئی. فرعون کی حکومت سے ڈوب گئے ہمیشہ کے لیے, اور مصر ان سے خالی ہو گیا. اب ان کا کوئی آدمی نہیں ہے, سب سمندر میں ہے. تو دعا مانگی کہ اللہ یہ کہ بندہ میں گواہی پھیلاتے ہیں, خود بھی بگڑتا ہے, دوسروں کو بھی بگاڑتا ہے, کہ اللہ ان کا قصہ ختم کر, ان کا قصہ ختم کر, ان کے مالوں میں بربادی ڈال. بس وہ دعا قبول ہو گئی. اور فرعون کی حکومت دعا سے ڈوب گئی. موسیٰ علیہ السلام کو باہر ڈالتے تھے, ہارون علیہ السلام جو ان سے ڈرتے تھے, کیونکہ بہت ظالم ہے, لیکن دعا کی طاقت کے سامنے اس کی حکومت کی طاقت پھیل گئی. نبیوں کے قصے اس وجہ سے ہے کہ دعا میں وہی طاقت ہے, کیونکہ دعا کا مطلب یہ ہے ایک کام یا اللہ میں نہیں کر سکتا ہوں, اے اللہ تو کر دے. کہ اللہ کی قدرت سے کام کرانا یہ دعا ہے, اور اللہ کی قدرت تو قدرت ہے, اس کے جیسا تو کوئی نہیں ہے. اس لیے دعا والا بننا ہے. دعا ہمارا ہتھیار ہے. مومن کو دعا دی گئی ہے ہتھیار, کیونکہ اس پر حالات آتے ہیں, مومن پر حالات آتے ہیں, تو حالات کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ یہ دعا سے. دعا مانگے تاکہ حالات بدل جائے. ایوب علیہ السلام کی بیماری دعا سے گئی. نوح علیہ السلام کی قوم کی شہادت دعا سے ختم ہوئی. دعا سے بڑے بڑے کام ہوئے. اس لیے وہ ہم کو یہ طریقہ بتایا, اور اللہ کے نبیوں کی دعائیں اللہ نے قرآن پاک میں اتاری ہے, نبیوں نے مانگی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں سورہ ابراہیم میں مانگی ہے دعائیں. نوح علیہ السلام کی دعا, موسیٰ علیہ السلام کی دعا, بے کسی میں جو دعائیں مانگی ہے وہ بھی بتائیں. بے کسی ہے, کوئی پریشانی حل نہیں ہے, دعا مانگی. موسیٰ علیہ السلام نے بے کسی میں دعا مانگی, وہ کیسا ہوا؟ سارے کام بن گئے, سارے کام بن گئے. بے کسی کی دعا, کوئی پریشانی حل نہیں, روکے ہیں جنگل میں. یہ اس وجہ سے ہے تعلیم دینے کے لیے. اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگنے والے بنو, اللہ سے مانگنے والے بنو. یہ ہم کو حکم ہے. جب مانگنے والے بنو گے پھر اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے دعاؤں کی قبولیت کو ظاہر کرے گا. اس لیے دعا مانگ کے رہنا ہے, انفرادی طور پر بھی, اجتماعی طور پر بھی. ہدایت کی دعا مانگنی ہے, ہدایت کی دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہم کو ہدایت دے, ہم کو ہدایت دے. ہدایت بڑی چیز ہے کہ ہدایت دے ہم کو, اور ہدایت دے ساری دنیا کے لوگوں کو. اللہ کے ہاتھ میں مسئلہ ہے, اللہ جو چاہیے کرے. تو اس لیے بڑی بڑی دعائیں مانگے کہ ہم کو بھی ہدایت دے, ساری انسانیت کو ہدایت دے, ہدایت کو آسان فرما دے, دلوں کو اپنی طرف پھیر دے, دلوں کو اپنی طرف پھیر دے. اللہ کو کہیں کہ اللہ لوگوں کے دل تیرے قبضے میں ہے,
دو لوگوں کے دلوں کو اے اللہ تو اپنی طرف پھیر دے، ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے۔ اللہ دلوں کا مالک ہے۔ تو یہ سب باتیں میرے بھائیوں سکھائی گئی ہے، اس کو سیکھیں، اس کو مانگیں۔ جی ہاں، اجتماعی دعائیں انفرادی حالت میں دعا مانگنے کی تعلیم تلقین کے لیے ہے، اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ بولیں گے انشاءاللہ؟ ہاں، دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے، صحیح طریقہ جو سکھایا گیا ہے کہ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے۔ اللہ کو تعریف بہت پسند ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے، کیونکہ اللہ کی تعریف کا حقدار ہے، کوئی دوسرا تعریف کا حقدار نہیں۔ اللہ کی تعریف کرے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف پڑھے، پھر اپنے لیے اور ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، پھر اپنی مراد مانگے۔ یہ طریقہ لکھا ہے اس نے حسین میں۔ حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل قرآن میں یہ طریقہ بتایا کہ اللہ کی تعریف کرو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف پڑھو، پھر اپنے لیے اور ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگو، پھر اپنی مراد مانگو۔ یہ طریقہ ہے۔ اگر یہ طریقہ نہیں کسی کو یاد ہوا ہے اور یوں ہی اللہ سے دعا مانگے تو ابھی قبول ہو۔ یہ نہیں ہے کہ یہ یاد نہیں ہے تو دعا رد ہو گئی، یہ دعا تو ہر حال میں قبول ہو۔ روشنی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ الیک یرجع الامر کلہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وعلی کل شیء قدیر۔ اللہم انت احق من ذکر واحق من عبد وانصر من ابتغیٰ وأعرف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى۔ اللهم أنت الملك لا شريك لك، اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تشاء إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شديد وأدنى خفيف، قلت دون النفوس وأخذت بالنواسي وكتبت الآثار ونسخت الأحجار، القلوب لك مخلية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقه والعبد عبده وأنت الله الرؤوف الرحيم۔ اللهم الخلق خلقه والعبد عبده وأنت الله الرؤوف الرحيم، اللهم أنت الله الرؤوف الرحيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كما هو أهله واجزه الأنبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا